أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات على محمد. حضرات مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ فاطر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور ان کو ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث قرار دیا. عزیزوں، وارث کو پہچاننے کے لیے وراثت کی طرف نگاہ کرنا ضروری. کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کم سے کم تمسک بالقرآن کا معیار جو معصومین نے بیان کیا مجھے ہے کہ روزانہ قرآن کی کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کی. تلاوت قرآن کا اجر ثواب کیا ہے یہ معصومین جانتے ہیں، اور قرآن کا نازل کرنے والا اللہ جانتا ہے. میں نے یہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ معصومین نے تاکید کی ہے دیکھ کر
قرآن پڑھنے کی۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اگر اس کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں تو ان کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی احادیث، بہت سی روایات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ لیکن آج کی مجلس میں ایک بہت خاص بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تلاوت قرآن کی اتنی فضیلت اور اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں پیغمبر کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کو پڑھتا ہے لیکن اس آیت میں دیے ہوئے حکم پر عمل نہیں کرتا تو قرآن کی وہ آیت اس شخص پر لعنت کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ میری بات پہ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کو پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو قرآن کی وہ آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے پڑھا قرآن میں اقیموا الصلاۃ، اللہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، یہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کی جو آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ کتب علیکم الصیام پڑھتا ہے لیکن ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھتا تو قرآن کی جو آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ پڑھتا ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، لیکن اس کے باوجود، یہ کہنے کے باوجود مثلا یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ کیا سننا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن کی جو آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے لیکن رسالت میں شک کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں؟ تو قرآن کی جو آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ میری بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کی جو آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن کی کسی آیت کی کوئی تلاوت کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو قرآن کی وہ آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو بھی سمجھداری کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن کو سمجھداری کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نماز کے حکم والی آیت پڑھے اور نماز نہ پڑھے تو قرآن کی وہ آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ اگر کوئی کتب علیکم الصیام پڑھے لیکن روزہ نہ رکھے تو یہ آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ اگر کوئی ایمان والی آیت پڑھے لیکن جگہ جگہ پر شک کا اظہار کرے تو قرآن کی وہ آیت اس پر لعنت پڑتی ہے۔ اب ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی سورہ مائدہ پڑھے اور اس پہ پڑھے کہ رسول سے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے ہمارے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا۔ یعنی اگر کوئی یہ آیہ غدیر پڑھے لیکن علی ولی اللہ نہ کہے
بات سمجھ لیجئے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ یعنی آیہ غدیر پڑھے، آیہ غدیر پڑھے، آیہ غدیر پڑھے، لیکن بہت توجہ آپ حضرات کی، لیکن اس پر عمل نہ کرے، علی ولی اللہ نہ کہے تو آیہ غدیر اس پر لعنت کرتی ہے. ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ مجلس کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے، کہ یہ اہل بیت سے محبت کی دلیل ہے یا نہیں؟ یہ اہل بیت سے محبت کی دلیل ہے. اب اگر کوئی سورہ شورا میں آیہ مودت پڑھے لیکن مجلس میں نہ آئے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو آیہ مودت اس پر لعنت کرتی ہے. اب ہم کو کیا معلوم، ہمیں کیا معلوم کہ کون سی آیت پڑھتا ہے اور کون سی آیت نہیں پڑھتا؟ کیا سن رہے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ کون سا سورہ پڑھتا ہے اور کون سا سورہ نہیں پڑھتا؟ ہمیں تو نہیں معلوم کہ آپ کون سا سورہ پڑھتے ہیں، کون سا سورہ نہیں پڑھتے. بھئی ہم تو ایسی حسن ظن میں رہیں گے کہ اگر آپ مجلس پہ نہیں آتے، اگر آپ علی ولی اللہ نہیں کہتے تو کم سے کم اتنی احتیاط کرتے ہوں گے کہ وہ آیتیں نہیں پڑھتے کہ جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہو. کیا سن رہے ہیں؟ وہ سورے، وہ آیتیں نہیں پڑھتے کہ جس میں اہل بیت کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہو. ہم تو یہی حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ قرآن سے لعنت کے بچنے کے لیے کم سے کم ان آیتوں سے پرہیز ضرور کرتے ہوں گے کہ جس پر عمل نہیں کرتے. لیکن اب تو آپ خود ہی اعلان کیے دے رہے ہیں، یہاں 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، وہاں 4 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بھائی صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سلامت رکھے اس بچے کو اور خداوند درجات عالی کرے ہمارے منا بھائی مرحوم کے کہ جو مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور یا علی کی آواز بلند کرتے تھے. یہ سامنے یہاں نوجوان آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی زبان پر مولا علی کا نام ہوتا ہے. ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ تمام لوگ اس جملے کی قدر کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑی کوئی تبلیغ بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ بچے کہ جو علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، جو علی کی آواز دیتے ہیں، جو یہ علی کی آواز بلند کرتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین نے انہیں سونے کے لوالے نہیں کھلائے ہیں، حلال لقمے کھلائے ہیں. دیکھیں قبلہ ایک بہترین طبیب وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا صاحب بڑی پریشانی ہو رہی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ایسیڈیٹی کا شکار ہوں. وہ فوراً پوچھتا ہے آپ کھاتے کیا ہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کروں. وہ فوراً پوچھتا ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں. سب سے پہلے اپنا کھانا دیکھیے، اس کو غور کیجئے، کچھ ایسی چیزیں تو نہیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے. یہ مسلم زدی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کچھ ایسی چیزیں تو نہیں کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے. اب اگر آپ کی سمجھ میں آداب عاشورہ نہیں آ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں مجلس نہیں آ رہی ہے، آپ کی سمجھ میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں ماتم نہیں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں عزاداری نہیں آ رہی ہے، آپ کی سمجھ میں فضائل اہل بیت نہیں آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اپنا کھانا چیک کیجئے.
ایک صلوات پڑھے محمد وآل. اپنا کھانا چیک کیجئے. دیکھیں یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں بچوں سے کہہ رہا ہوں اس بات پہ دھیان دینا. یہ خالی واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے, داد دینے کے لیے نہیں, نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے, اس بات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اہل بیت ہر ایک کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتے. بہت توجہ آپ حضرات کی. اہل بیت ہر ایک کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتے. اسی لیے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں فرمایا تھا کہ تم پر میری بات کا اثر اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. خدا کے لیے خاص خیال رکھیں کہ خود بھی حلال غذا کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال غذا کھلائیں. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اہل بیت کے طرفدار رہیں تو ان کو حلال غذا کھلائیں. اس لیے کہ جب شکم میں حلال لقمے جائیں گے تبھی اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. حرام کھائے ہوئے آدمی کی سمجھ میں اہل بیت نہیں آتے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. آپ یہاں نہیں غور کر, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی قرآن پڑھے لیکن اس کی کسی آیت پہ عمل نہ کرے تو قرآن کی وہ آیت اس پر لعنت کرتی. یہ بھی آداب تلاوت قرآن بیان کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو دیکھ کے پڑھنا, قرآن کو دیکھ کے پڑھنا. دیکھیے عزیزو, انتہا یہ ہے کہ امام غزالی تک نے لکھ دیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا بھی عبادت, جن کی طرف دیکھنا عبادت. ایک قرآن ہے جس کی طرف دیکھنا عبادت, دوسرے خانہ کعبہ ہے کہ کعبے کا طواف بھی عبادت, کعبے کو بوسہ دینا بھی عبادت, اور کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہاں جا کے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو طواف نہیں کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, مناجات نہیں کر رہے ہیں, صرف سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, صرف دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے دیکھ رہے ہیں, اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. ہم نے پوچھا آپ اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں, بور نہیں ہو گئے؟ حاجی صاحب نے جواب دیا, عمرہ کرنے والے نے جواب دیا کہ کعبے میں کچھ ایسی جاذبیت ہے کہ کعبے کی طرف دل کھنچتا ہے, دل کھنچتا ہے مومن کا خانہ کعبہ کی طرف. دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے. وہ کیا دیں گے؟ ان کا دل گواہی دے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کعبے کی طرف دل کھنچتا ہے. جب آپ خانہ کعبہ کے سامنے جائیں تو دل کھنچتا ہے کعبے کی طرف. قیامت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی طرف مومنین کا دل کھنچے. کیا سننا جملہ سنیے قبلہ, جس کی طرف مومنین کا دل کھنچے اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جس کی آمد کے لیے کعبہ اپنے دل کا دروازہ کھولے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اسے علی کہتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. جس کے لیے کعبہ اپنے دل کے دروازے کھول دے اسے علی کہتے. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو قرآن کی طرف دیکھنا عبادت, دوسرے کعبے کی طرف دیکھنا عبادت, تیسرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تیسرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کی صورت دیکھنا عبادت, علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت. اس کے بعد ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت تشریح کی. انہوں نے کہا کہ قرآن کو دیکھنا اس لیے عبادت کہ یہ کلام اللہ, کعبے کو دیکھنا اس لیے عبادت کہ یہ بیت اللہ, اور علی کو دیکھنا اس لیے عبادت کہ یہ وجہ اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ محمد. کعبہ بیت اللہ, قرآن کلام اللہ, علی کون کا وجہ اللہ.
وجہ کے معنی کیا ہے؟ کہ وجہ کے معنی ہے چہرہ. علی کون ہے؟ کہ علی وجہ اللہ. علی کون ہے؟ وجہ اللہ. کتاب کا نام القطرہ، آغا مستنبط کی تحریر کی ہوئی کتاب. پوری توجہ آپ حضرات، آغا مستنبط کی تحریر کی ہوئی کتاب جس کا نام القطرہ. آغا مستنبط نے تحریر کیا کہ کسی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو سورہ رحمان میں آیت ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس میں وجہ رب سے، وجہ اللہ سے مراد کون ہے؟ تو امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ نحن وجہ اللہ. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. کہ نحن وجہ اللہ، ہم ہیں وجہ اللہ. تو اس نے کہا کہ اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں، تو آپ کن معنوں میں وجہ اللہ ہیں؟ آپ کن معنوں میں وجہ اللہ ہیں؟ دیکھیں عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. یوں سمجھیں کہ ان بچوں کے لیے کلاس چل رہا ہے. بزرگ مجھے معاف کرے، مجلس میں ذاکرین اکثر کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں. کہتے نہیں کہتے نا، میں کہتا توجہ چاہتا ہوں. پہلے ذاکرین کم کہتے تھے، اب ہمارے جیسے بار بار کہتے توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. آپ توجہ نہیں فرما رہے. آپ جانتے ہیں توجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں توجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا ہوتے ہیں توجہ؟ یوں تھوڑی آپ سن لیتے ہو کہ بار بار یہ کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. توجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے بنا؟ اور ذاکر کو کہنا کب چاہیے کہ میں توجہ چاہتا ہوں؟ یہ توجہ جو ہے یہ وجہ سے بنا. توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا. دیکھیں اس سے آسان ترجمہ میں نہیں عرض کر سکتا. توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہو. کیا سن رہے ہیں؟ غور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو ذاکر کہتا ہے توجہ چاہتا ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہماری طرف دیکھو. مطلب یہی ہوتا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہماری طرف دیکھو. تو توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا، یعنی ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو بلکہ صرف ہماری طرف دیکھو. اس کو کہتے ہیں توجہ. سارے مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک نماز میں اول سے آخر وقت تک توجہ قائم نہ رہے. کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے بھائی؟ ایک صلوات برابر محمد والے محمد. غور نہیں کیا آپ نے؟ جب تک توجہ قائم نہ رہے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کوئی لڑکا کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، ہم نے کہا ہم توجہ چاہتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر نہ دیکھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر ادھر دیکھا اور توجہ ختم. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. ادھر ادھر دیکھا تو توجہ ختم. اب آپ کے چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ ہم وجہ اللہ ہیں، ہم وجہ اللہ ہیں اور ہمارے وجہ اللہ ہونے کا. اب اگر یہ جملہ رائے چلا گیا اس مولائی مجمع میں تو قابل افسوس مقام ہوگا. سنیے گا، آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے وجہ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. ہمارے ذریعے ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد والے. ہمارے ذریعے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے تھے. تو خود محمد نے کہا 40ویں دن خیبر میں مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے تھے. تو یا علی کہہ کر ذرا دیکھ لو دائیں بائیں کون ہوتا ہے پریشان علی کہنے تھے. نعرہ حیدر. تو عزیزوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اور کیوں عبادت؟ کہ خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں،
ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی حیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں. دیکھیں میری فکر بہت دور جا رہی ہے. نہایت سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صورت، ایک ہوتی ہے سیرت. سیرت اور ہوتی ہے، صورت اور ہوتی ہے. اگر کسی شخص کی صورت بہت اچھی ہو لیکن سیرت اچھی نہ ہو تو کوئی اسے پسند نہیں کرتا. میں نے کہا صورت تو اتنی اچھی اور سیرت اتنی خراب. لیکن اگر کسی کی سیرت اچھی ہو اور صورت اچھی نہ بھی ہو تو جناب بلال کی قسم لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد. لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. میں کہا بھائی صورت اچھی نہیں ہے لیکن سیرت اچھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت کو صورت پر ترجیح دی جاتی. میری بات اگر ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو میں تھوڑی سی وضاحتیں اور کر دوں کہ سیرت اور ہوتی ہے، صورت اور ہوتی ہے. آنکھ کا بہترین ہونا اس کا تعلق صورت سے ہے. کسی کے دہن کا متوازن ہونا اس کا تعلق صورت سے. ناک کا سڈول ہونا اس کا تعلق صورت سے. رنگ کا فیئر ہونا اس کا تعلق صورت سے ہے. لیکن علم اس کا تعلق صورت سے نہیں، سیرت سے ہے. اخلاق اس کا تعلق صورت سے نہیں ہے، سیرت سے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سخاوت اس کا تعلق صورت سے نہیں ہے، سیرت سے ہے. عبادت اس کا تعلق صورت سے نہیں ہے، سیرت سے ہے. خلق اس کا تعلق صورت سے نہیں ہے، سیرت سے ہے. اب سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، علم آدم کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں تھا. علم آدم کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں تھا. تقوی نوح کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں تھا. خلت ابراہیم کی سیرت میں تھی، صورت میں نہیں تھی. حیبت آپ کہیں پہنچ نہیں رہے شاید. حیبت موسیٰ کی سیرت میں تھی، صورت میں نہیں تھی. زہد عیسیٰ کی سیرت میں تھا، صورت میں نہیں تھا. لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی حیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے. آئے آئے آئے. اور کہ آپ نے وہ کہاں دیکھے کہ وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انبیاء کی سیرت میں ہوتا ہے وہ علی کی صورت میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھو محمد والے. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد والے. بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے قرآن. قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعظیم، قرآن کا اکرام ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا. قرآن کی تعظیم اور قرآن کا اکرام بھی ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں قرآن کا اکرام کرے گا، قرآن کا احترام کرے گا، آخرت میں قرآن اس کی شفاعت کرائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن اس کی شفاعت کرائے گا. اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو اپنا امام قرار دے گا، اب یہ سمجھنا آپ کا کام، جو قرآن کو اپنا امام قرار دے گا یعنی قرآن کو اپنے سے آگے رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو قرآن کو پس پش ڈال دے گا وہ جہنم میں جائے گا. کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کو اپنے سے آگے رکھنا. آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا. قرآن کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا، قرآن کو پس پشت نہ ڈالنا. اگر قرآن کو سامنے رکھا تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر قرآن کو پس پشت رکھا
تو جہنم میں جاؤ گے. دیکھیں میری فکر کہیں اور جا رہی ہے. اگر قرآن کو سامنے رکھا تو جنت میں جاؤ گے, قرآن کو پس پشت رکھا تو جہنم میں جاؤ گے. اب یہ قرآن رہتا کہاں ہے؟ کیا سننا ہے آپ؟ یہ قرآن رہتا کہاں ہے؟ نبی نے فرمایا علی و مع القرآن والقرآن و مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں. کیا سننا ہے بھائی آپ؟ علی قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ رہتا ہے. اب اگر جنت میں جانا ہے تو علی کے پیچھے پیچھے رہو. کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ علی کے پیچھے پیچھے رہو. اب یہ بیان نہ کرو علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. بھائی ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد. صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. تو جہاں علی وہاں قرآن, جہاں علی وہاں قرآن. شیخ مفید علیہ رحمہ کسی مجلس میں تشریف فرما دے, کسی نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے مولا علی نے فلاں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. شیخ مفید اتنے بڑے عالم تھے کہ چاہتے تو اس دعوے کی دھجیاں اڑا دیتے, راوی کی ایسی کی تیسی کر دیتے, جو ثابت کر دیتے کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے, غلط ہے. لیکن جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے, عقل مند بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, زیرک بھی ہوتا ہے. لہذا مختصر سے جواب دیا, سوچا کیا اس جاہل کے منہ لگیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. کیا اس جاہل کے منہ لگیں, کیا اس کے سامنے کتابیں پیش کریں, کیا اس کو روایتیں سنائیں, کیا اس کے سامنے علم رجال پر بحث کریں, یہ اس لائق ہی نہیں ہے. لہذا شیخ مفید نے بڑی لاپرواہی سے کہا پڑھ لی ہوگی. کہاں ہے یہ؟ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہا پڑھ لی ہوگی, پڑھ لی ہوگی نماز. کہا رے آپ تو شیعہ ہیں, آپ کہنے کہ پڑھ لی ہوگی. کہاں پڑھ لی ہوگی؟ کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں شیخ مفید کا جواب ہے, بڑا مفید جواب ہے, میں سمجھتا ہوں آپ محسوس ضرور کریں گے. کہا پڑھ لی ہوگی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں, ہم علی کو امام مانتے ہیں, ہم علی کو امام مانتے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا امام کھڑا ہو جائے جماعت اس کے پیچھے ہی سے شروع ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ابھی دوسرا جملہ سنیں گے آپ, ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل. کہ جہاں پر ہمارا امام کھڑا ہو جائے, ہم علی کو امام مانتے ہیں نا, تو جہاں پر ہمارا امام کھڑا ہو جائے بس جماعت اسی کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے, اسی کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے. گھبرا گیا وہ. کہا اچھا اگر آپ یہ سمجھتے کہ علی امام ہے, جماعت علی کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے, تو پھر جو علی کے آگے کھڑے ہوئے تھے ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی علی امام ہے, جہاں سے علی کھڑے ہوں اس کے پیچھے سے جماعت شروع ہوتی ہے. اب علی کے آگے جو کچھ ہے وہ ہماری نگاہ میں یہ تو دیوار ہے یا کھمبا ہے.
سنیے قبلہ، تعظیم کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس قوم سے زیادہ تعظیم سے واقف کون ہوگا؟ ہمارے مذہب کی بنیادی تعظیم کے اوپر احترام، تعظیم، فرش اعلیٰ کا احترام، فرش اعلیٰ کی تعظیم، تبرک کا احترام، تبرکات اعلیٰ کا احترام۔ عزیزوں، میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مجلس میں اپنے کیے ہوئے ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل کسی سفر کے حالات بیان کروں، لیکن بات کچھ اچھی ہے۔ کل بہت دن بعد یاد آئی، بخشی کے تالاب پہ ایک مجلس پڑھ رہے تھے، وہاں میں نے پڑھی، اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اجازت ایک صلوات پڑھے بار محمد وآلہ۔ کئی سال پہلے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں دوحہ قطر جانے کا اتفاق ہوا مجلس پڑھنے کے لیے۔ دوحہ قطر میں، دیکھیں آپ میری تو متوجہ رہیں، دوحہ قطر میں ایک صاحب قیام کرتے تھے، رہتے تھے، اب خدا جانے وہاں رہتے ہیں یا پاکستان واپس چلے گئے۔ پاکستان پنجاب کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام تھا قاری اللہ دتہ، ان کی تصویر میرے پاس موجود، قاری اللہ دتہ۔ پہلے شیعہ نہیں تھے، پیری مریدی والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ پیری مریدی والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دیکھیں یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ ہم پیری مریدی والے لوگ نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد وآلہ محمد۔ اس کی کوئی گنجائش ہمارے یہاں نہیں۔ وہ پیری مریدی والے آدمی تھے، شیعہ ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ ہو گئے۔ اگر ایک ہی بات ہوتی تو پھر شیعہ ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد وآلہ محمد۔ خالد صاحب سنا آپ، پیری مریدی والے آدمی تھے، شیعہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد قطر چلے آئے، وہاں رہتے تھے اور ملازمت کرتے تھے بہت پڑھے لکھے آدمی، مجلس بھی پڑھتے تھے اور آیات قرآنی سے ثابت کرتے تھے حقوق اہل بیت کو۔ میں نے بھی سنی ان کی ایک آدھ مجلس، ہم سے پہلے انہوں نے بیٹھ کے پڑھی، بڑی زبردست مجلس پڑھتے تھے۔ قاری اللہ دتہ صاحب بہت امپریس تھے، بڑی محبت ہم سے بھی کرنے لگے۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ بھائی میں جس خاندان میں تھا وہاں میرے علاوہ سب کے سب اسی مذہب اور اسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک بار میں شیعہ ہونے کے بعد دوحہ قطر آ گیا۔ اب وہاں سے ٹیلی فون آتے تھے، خطوط آتے تھے مجھے تنبیہ کرنے کے لیے میرے اہل خاندان کے، لیکن بہرحال کافی دن میں یہاں رہا۔ پھر ایک بار واپس میں وطن پہنچا، تو جب میں واپس وطن پہنچا تو میرے تمام اہل خاندان جس پیر کے مرید تھے انہوں نے اس سے جا کے کہا کہ ہمارے خاندان کا ایک آدمی شیعہ ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا شیعہ ہو گیا؟ کہاں شیعہ ہو گیا؟ تو اس نے کہا تم لوگوں نے سمجھایا نہیں؟ کہا ہم نے بہت سمجھایا مگر وہ مانتا نہیں، دلیلیں پیش کرتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے، کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس پیر نے کہا اس کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم سمجھائیں گے اسے۔ تو قاری اللہ دتہ صاحب نے بتایا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ میرے اہل خاندان مجھے گرفتار کر کے، مجھے پکڑ کے اس پیر کے پاس لے گئے۔ کہنے میں پہنچا، مجھے اس کے پہلو میں بٹھا دیا۔ کہنے لگا اس نے میری طرف دیکھا کہ تم شیعہ ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو تم تشیع کو چھوڑ دو اور دوبارہ تم میری بیعت کر لو تو میں تمہیں رسول اللہ کی زیارت کراؤں، مدینے کی بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ بڑی قیمتی بات، کہ میں تمہیں رسول اللہ کی زیارت کراؤں گا، تم ایک بار میری پھر سے بیعت کر لو۔ قاری اللہ دتہ اس سے کہنے لگے کہ بیعت تو ابھی ہم سوچیں گے کہ کریں یا نہ کریں، لیکن ذرا ایک قلم اور ایک کاغذ منگوا دیجئے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں نکتہ اس سے بہت آگے، کہ قلم اور کاغذ منگوا دیجئے۔ چلیے آپ خوش ہو گئے تو کہی دوں آپ کے سامنے کہ پیر صاحب نے مانگا تھا، رسول اللہ نے تو مانگا نہیں تھا، لہذا فوراً قلم و کاغذ آ گیا۔ جب قلم و کاغذ آیا تو اس نے کہا کیا کرنا ہے اس سے؟ کہا ہمیں دیجئے، ان کو دے دیا۔
انہوں نے قلم اٹھایا, کاغذ پہ لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی رسول اللہ کا نام اس کاغذ پر لکھا. اس کے بعد اس پیر کو دیا, کہا یہ لیجئے کاغذ. اس نے کہا پڑھیے کیا لکھا ہے. اس نے کہا حضور کا نام لکھا ہے. کہا حضور کا نام لکھا ہے, کہاں. کہا ابھی ہم آپ کی بیعت کر لیں گے, آپ ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے. کہا کیا کریں. کہا بس اس کاغذ پر پیر رکھ کے کھڑے ہو جائیے. نہیں آپ غور نہیں کر رہے, شاید بالکل غور ہی نہیں کر رہے. کہا آپ اس کاغذ پر ذرا پیر رکھ کے کھڑے ہو جائیے. اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ شیعہ رسول اللہ کا احترام نہیں کرتے, آج ثابت ہو گیا. اس پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس پر پیر رکھ کے کھڑے ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. ہم بھلا اس پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں, اس پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے. میں کہا اچھا آپ کے استاد کھڑے ہو سکتے ہیں. کہیں وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. کون کے استاد. کب وہ کھڑے ہو سکتے. کہا وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. کہا آپ کے والد بزرگوار. کہا وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. کہا آپ کے دادا. کہا وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. کہا آپ کے فرقے کا کوئی بہت بڑا عالم ہو تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے. کہا نہیں وہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. کہا آپ یہ بتائیے کہ اس کاغذ پر کوئی تابعی کھڑا ہو سکتا ہے. کہا نہیں وہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. کہا کوئی تابعی کھڑا ہو سکتا ہے. کہا نہیں تابعی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. کہا کوئی صحابی کھڑا ہو سکتا ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. کہ کوئی صحابی کھڑا ہو سکتا ہے. کہ نہیں کھڑا ہو سکتا. کہ یہ بتائیے خلیفہ اول کھڑے ہو سکتے ہیں. کہ نہیں. پوچھا خلیفہ دوم کھڑے ہو سکتے ہیں. کہ نہیں. کہ اس کے بعد آنے والے کھڑے ہو سکتے ہیں. کہ نہیں. اب میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ کیا اس کاغذ پہ آدم کھڑے ہو سکتے ہیں. کہ نہیں. کیا سنا یہ مجمع. نوح کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں. ابراہیم کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں. موسیٰ کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں. عیسیٰ کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں. 1,23,999 انبیاء میں کسی میں اتنی ہمت و جرات نہیں ہے کہ اس کاغذ پہ کھڑے ہو جائے. کیوں. کہ اس لیے کہ اس کاغذ پر اس میں محمد لکھا ہوا ہے. اب جو نہ بولے اس سے مولا سمجھے. اس کاغذ پر اس میں محمد لکھا ہوا ہے. اس پر کائنات میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, چاہے خاطی ہو یا معصوم ہو. کوئی اس کاغذ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. نبی ہو, اولو العزم ہو, رسول ہو, اس کاغذ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. قاری اللہ دتہ نے اس پیر سے کہا کہ بھئی اس کاغذ پر اس میں محمد لکھا ہوا ہے. تم یا تمہارا جیسا کوئی اس کاغذ پر قدم نہیں رکھ سکتا. کوئی صحابی اس پر قدم نہیں رکھ سکتا. کوئی تابعی اس پر قدم نہیں رکھ سکتا. کوئی خلیفہ اس پر قدم نہیں رکھ سکتا. کوئی نبی اس پر قدم نہیں رکھ سکتا. کوئی رسول اس پر قدم نہیں رکھ سکتا. اب ہمیں بتاؤ کہ دنیا میں کوئی اس میں محمد پر قدم نہیں رکھ سکتا. میرا مولا جس میں محمد پر قدم رکھ سکتا.
صرف ایک بار نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں دوش رسول پر ہمارے مولا کے قدم، کعبے میں دوش رسول پر علی کے قدم، مسجد نبوی میں حالت سجدہ میں حسین ابن علی پشت رسول پر۔ رسول کون ہے؟ کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ ایک مومن اپنے گھر میں قرآن پر کوئی دوسری کتاب رکھنا پسند نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن پر کوئی دوسری کتاب رکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر دو قرآن ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو قرآن ہو، ایک قرآن پر دوسرا قرآن رکھ دیا جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ بے ادبی ہو گئی، کوئی نہیں کہتا یہ تعظیم کا منافی ہے، کیوں کہ بھیا قرآن پہ قرآن، تو یہ علی دوش رسول پہ نہیں ہے، یہ قرآن پہ قرآن، یہ حسین پشت رسالت پہ نہیں ہے، یہ قرآن پہ قرآن، یہ قرآن پہ قرآن۔ ہائے ہائے مولا کا کرم ہے جو عرض کر رہا ہوں، یہ ہے قرآن پہ قرآن، نہیں غور کر رہا ہے آپ، یہ ہے قرآن پہ قرآن۔ قسم خدا کی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، صرف سرکار باب المراد باب الحوائج کی عطا ہے، ورنہ ایک لمحہ پہلے بھی یہ نکتہ، یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی جو میں آپ کے سامنے اب عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی قرآن پہ قرآن۔ ہمارے گھر کی الماری میں ایک قرآن رکھا ہے، اس کے اوپر ایک اور قرآن رکھا ہے، ہم نے کسی بچے سے کہا نیچے والا قرآن نکال لاؤ، کیا سنایا؟ بچہ گیا، اس نے نیچے والا قرآن کھینچنا شروع کیا، ہم نے کہا رکو رکو ٹھہرو ٹھہرو، کیوں؟ ہم نے کہا قرآن کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، اگر اس قرآن کو نکالا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر والا قرآن نیچے آ جائے۔ ہائے 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 کیا سنایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر والا قرآن نیچے آ جائے، لہذا پہلے اوپر والے قرآن کو اٹھاؤ، جب تک وہ ہٹ نہ جائے اسے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جب تک حسین نہ اترے نبی سجدے سے نہ اٹھائے۔ ایک صلوات پڑھا بھائی محمد و آل محمد۔ بس قبلہ مجلس تمام، لائٹ چلی گئی، پنکھے نہیں چل رہے، گرمی ہو رہی، میں سمجھتا ہوں یہ حالت آنسو بہانے کے لیے اور سازگار ہے۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا فلک سے آگ برستی تھی خاک۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خواہ غم سرکار سید الشہداء۔ عزیزوں، سوچا تو بہت کچھ تھا پڑھنے کے لیے، لیکن بس بات کو تمام کر رہا ہوں۔ 2 محرم کو ہمارے آقا حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے، لشکر پر لشکر آنا شروع ہوئے۔ جب کوئی لشکر آتا تھا، کربلا کی سرزمین گھوڑے کی ٹاپوں سے لرزتی تھی۔ جناب زینب جناب فضہ سے کہتی تھی فضہ جاؤ جا کے معلوم کرو کہ کون آیا ہے۔ فضہ دیکھتی تھی، واپس جا کے بتاتی تھی۔ شہزادی زینب پسر سعد
کربلا کی سرزمین پہ آ گیا. بی بی سنان ابن انس اپنا رسالہ لے کے آ گیا. بی بی شمر آ گیا. بی بی حسین ابن نمیر آ گیا. فضا میرے بھیا کو بلا لاؤ. آقا حسین آئے, فرش خاک پر بیٹھے. بہن کیا بات؟ کہا بھیا کبھی سنتی ہوں پسر سعد آ گیا, کبھی سنتی ہوں شمر آ گیا, کبھی سنتی ہوں حسین ابن نمیر آ گیا. اے بھیا کوئی آپ کا ناصر و مددگار نہیں؟ بھیا کوئی آپ کی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے؟ قلم و کاغذ منگوایا. خط لکھا. اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا نام. کون حبیب؟ کون حبیب؟ پیغمبر اسلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, سواری پہ ہیں. ایک جگہ پر دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. سواری سے اترے, ان بچوں کو دیکھا. ان بچوں میں ایک بچے کو اٹھایا, پیار کیا, پھر انہی بچوں میں چھوڑا. آگے بڑھے. کسی نے کہا کہ آقا بچے تو بہت سے تھے, یہ اسی بچے کو کیوں منتخب کیا؟ یہ کون ہے؟ کہ یہ مظاہر کا بیٹا حبیب ہے. کہ آقا اس پر التفات کا سبب؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ میرے حسین سے بڑی محبت کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب میرا حسین راستہ چلتا ہے تو یہ بچہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اور حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں میں مثل سرما لگاتا ہے. جب مولا علی نے اپنی ظاہری خلافت کے آغاز کے بعد مدینے کے بجائے کوفے کو دارالحکومت بنایا تو علی کے بہت سے چاہنے والے مدینے سے چل کے کوفے آگے آباد ہو گئے. انہی میں جناب مظاہر بھی تھے جو اپنے بیٹے حبیب اور دیگر افراد خاندان کے ساتھ کوفے میں آگے رہنے لگے. حسین کے بچپن کے دوست تھے حبیب, بچپن کے دوست حبیب. آپ جانتے ہیں کہ حبیب کو دوبارہ زندگی بھی حسین ہی نے عطا کی. واقعات آپ کے سامنے. کون برابری کرے گا حبیب ابن مظاہر کی؟ روتے روتے سنیے, لیکن یہ فضیلت کا گوشہ ہے. امام حسین مدینے سے کربلا تک آئے, ہر ایک سے یہی کہتے چلے گئے, واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. کربلا میں بھی یہی کہہ رہے ہیں, میں بیعت اٹھائے دیتا ہوں, واپس چلے جاؤ. میں جنت کی بشارت دیتا ہوں, واپس چلے جاؤ. میں اندھیرا کیے دیتا ہوں, واپس چلے جاؤ. فخر کر رہے ہیں اللہ نے جیسے صحابی مجھے دیے ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ بھیا حسن کو ملے. جیسے صحابی اللہ نے مجھے عطا کیے. ایک جملہ کہوں, جن سے حسین کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ, کائنات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جس کو خط لکھ رہے ہیں کہ چلے آؤ, وہ ہے حبیب ابن مظاہر. خط لکھا, اے رجل فقیہ. کیا کہنا اس فقیہ کا کہ جس کو حسین تحریری طور پر فقیہ ہونے کی سند عطا فرمائے. پھر لکھا کہ آپ میرے مرتبے اور میری منزل سے دوسروں سے زیادہ واقف. میں نرغہ آدم میں گرفتار ہوں. یزید کے لشکر نے کربلا میں مجھے گھیر رکھا ہے. کیا آپ مدد کے لیے نہ آئیں گے؟ بس عزیزوں 3-4 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو لیے, رو لیجئے. دیکھیں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں, اس مجمع میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے.
یہ جو آپ سنتے ہیں جناب حبیب بن مظاہر کے لیے کہ کمر جھکی ہوئی تھی، پلکوں کو اپنی پیشانی پر رومال کے سہارے باندھے ہوئے تھے، یہ شان جناب مسلم ابن اوسجہ کی ہے جو تقریباً 90 سال کے تھے۔ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 57 سال کے آقا حسین تھے، تو بچپن کا دوست کتنا بڑا ہوتا؟ جہاں 10 سال کا فرق ہو وہاں کوئی بچپن کا دوست نہیں کہلاتا۔ بچپن کا دوست کا مطلب یہ ہوا کہ 2-3 سال زیادہ ادھر یا 2-3 سال ادھر، تو 55 اور 60 سال کے بیچ میں جناب حبیب ابن مظاہر کی عمر رہی ہوگی۔ یہ بتانا ضروری تھا، لہذا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ قاصد خط لے کے روانہ ہوا، ادھر جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے۔ حبیب نے لقمہ تر کیا، چاہتے تھے کہ دہن تک لے جائیں کہ ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کے دسترخوان پر گر گیا۔ زوجہ نے برجستہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کسی کریم کا پیغام آ رہا ہے۔ کسی نے دق الباب کیا، کہا کون؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ دروازے پہ آئے، خط کو ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پڑھا، پڑھنے کے بعد واپس آئے۔ زوجہ نے کہا آقا حسین کا خط آیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نرغہ عادہ میں گرفتار، مجھے مدد کے لیے بلایا۔ کہا حبیب ارادہ کیا ہے؟ حبیب ارادہ کیا ہے؟ امتحان کی خاطر کہہ دیا، میں سوچتا ہوں میں کیا کروں گا اس جنگ میں دخل دے کے، بس اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ زار و قطار رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حبیب کی زوجہ کی۔ اس کے بعد حبیب کی طرف دیکھا، بے کسی کے عالم میں، کہا حبیب میں اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے فخر کرتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ میں حسین کے حبیب کی زوجہ ہوں۔ میں حسین کے بچپن کے دوست کی زوجہ ہوں، لیکن حبیب اگر آج تم حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے تو میں سمجھوں گی کہ میری شادی کسی بہت خود غرض انسان کے ساتھ ہو گئی۔ پھر کہتی ہے حبیب یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم تو میرے سامنے حسین کے فضائل بیان کرتے تھے، تمہیں نے مجھ سے کہا تھا کہ حسین پشت رسالت پہ آ گئے تو رسول نے سجدے میں طول دیا، تمہیں نے ہم کو حدیث سنائی تھی کہ رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ اے حبیب آج حسین بلا رہے ہیں اور تم جانے میں تکلف کر رہے ہو۔ پھر کہتی ہوں حبیب اگر تم نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ، میں تمہاری زوجہ ہوں، تم پر زور تو نہیں دے سکتی، لیکن اتنا کہوں گی کہ ٹھیک ہے نہ جاؤ، لیکن پھر اپنی تلوار مجھے دے دو، اپنا امامہ و قبا مجھے دے دو، اپنا گھوڑا مجھے دے دو، مجھے صرف اجازت دے دو، میں گھوڑے پر سوار ہو کے کربلا جاؤں گی اور اپنے آقا حسین کی مدد کروں گی۔ عزیز و زوجہ یہ سب کہہ رہی تھی، حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہا مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین بلائیں اور حسین کا حبیب نہ جائے؟ پھر ایک جملہ کہا کہ میں سوچتا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں کربلا میں مارا گیا تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ حبیب کی زوجہ نے تڑپ کے کہا حبیب تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر تم مارے گئے تو میرا کیا ہوگا، اور تم نے یہ نہ سوچا کہ اگر حسین مارے گئے تو مدینے میں ام لیلہ کا کیا ہوگا، ام رباب کا کیا ہوگا۔ میں کہوں گا حبیب کی زوجہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ بیویاں مدینے میں آئے، ارے حبیب کی زوجہ کو کیا معلوم کہ زینب کربلا میں، ام کلثوم کربلا میں، ام لیلہ ام رباب کربلا میں بعد قتل حسین ان کے سر سے چادر چھینی جائے گی۔
روئیے عزیزوں روئیے. پروردگار ان نوجوانوں کے ساتھ ساتھ تجھے حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ان بزرگوں کو بھی سلامت رکھ جو مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے حسین کے دوست کا پرسہ حسین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. غلام سے کہا جاؤ جا کے شہر کے باہر سواری تیار کرو. غلام گھوڑے کو لے کے چلا بیرون شہر آیا. حبیب لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے چلے, غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے چلے. اس لیے نہیں کہ جان کا خوف تھا بلکہ اس بات کا خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا حسین تک پہنچنے سے پہلے گرفتار ہو جاؤں. آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی لیکن جب شہر سے باہر آئے تو آپ کو معلوم ہے کیا منظر دیکھا. دیکھیں بڑی فطری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ سب ادائے حسین کے معجزات ہیں. کم ظرف کیا جانے یہ سب کیا ہے. ہم نے دیکھا جلوس میں حسین کے گھوڑے کی شبی جا رہی, لوگ اسے بوسہ دے لیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جلوس میں جس گھوڑے کو حسین کے گھوڑے کی شبی بنایا جاتا ہے اکثر اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں. آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس گھوڑے کو روتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں. ہم نے بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ وہ گھوڑا رو رہا ہے. اب اگر روتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو اور رونے لگتے ہیں. ارے جانور رو رہے ہیں حسین کی مصیبت پر. ہاں عزیزوں جب ہمارے جیسے جانور کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں حسین کی مصیبت پر تو کیا عالم ہوتا ہے. جب حبیب آئے تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور غلام کھڑا ہوا گھوڑے کو سمجھا رہا ہے اے میرے آقا کی سواری کے گھوڑے تو پریشان نہ ہو. اگر میرے آقا نے آنے میں تاخیر کی تو میں تم پہ سوار ہو کے کربلا چلوں گا اور اپنے آقا پہ اپنی جان قربان کروں گا. بس عزیزو حبیب نے امامہ اتار لیا. ارے میرے آقا پہ یہ وقت پڑ گیا کہ جانور حسین کی مصیبت میں آنسو بہا رہے ہیں. غلام حسین کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہے. گھوڑے پر سوار ہوئے حبیب غلام کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد کہا میں نے تیری ساری باتیں سن لی. تیرا بہترین انعام یہ ہے کہ میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. غلام نے ہاتھوں کو جوڑا کہ آقا ایک غلام کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اسے آزاد کر دیا جائے, لیکن اب مجھے آزادی نہیں چاہیے. اے آقا آپ حسین کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں نا, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا ٹھیک ہے تو بھی بیٹھ جا. وہ بھی گھوڑے پر بیٹھ گیا. حبیب نے کربلا کا سفر اختیار کیا. ادھر حسین نے اپنے چھوٹے سے لشکر میں چند نیزے تقسیم کیے. ایک نیزہ الگ رکھ دیا. کسی نے کہا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہا اس کا حقدار بہت جلد آنے والا ہے. پھر راہ کوفہ کی طرف دیکھا, گرد نمودار ہوئی. حسین کھڑے ہو گئے, آگے بڑھو میرا حبیب آ گیا, آگے بڑھو میرے بچپن کا دوست آ گیا. انصار حسین چند قدم آگے بڑھے. حبیب ابن مظاہر اصحاب حسین کے درمیان آئے. آواز بلند ہوئی اللہ اکبر. بس مجلس تمام ہو گئی. یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی. بی بی زینب نے سنا, آواز دی بی بی فضہ ذرا جا کے معلوم کیجئے میرے بھیا کے انصار نے اللہ اکبر کی آواز کیوں بلند کی. فضہ نے آگے دیکھا, واپس آئی. شہزادی مبارک ہو. کہا میرا بھیا چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, آپ مبارکباد پیش کر رہی ہیں. کہا شہزادی مبارک ہو, آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ کوئی آپ کے بھیا کی مدد کے لیے آنے والا نہیں. ارے مبارک ہو, حبیب آ گئے آپ کے بھیا کی مدد کے لیے. بس عزیزو جناب زینب کہتی ہیں فضہ جاؤ جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو. کہہ دینا کہ علی کی بیٹی تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ تم نے ایسے موقع پر ہمیں یاد رکھا. ارے حبیب نے امامہ اتار کے پھینک دیا, ان رخساروں پر تماچے لگائے. ارے علی کی بیٹی زینب اس غلام کا شکریہ ادا کرے. اے حبیب ذرا بعد قتل حسین آ کے دیکھو, وہی زینب, بے ردا زینب, بے چادر زینب, بے مخنا زینب, تماشائیوں کا مجمع زینب آواز دے رہی ہے. ارے کوئی ایسا غیرت دار نہیں جو فاطمہ کی بیٹی کو ایک چادر